أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں اسماء حسنہ میں ہمارے پاس آج دوسرا نام الرب، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسی کا ذکر آتا ہے. رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار. رب کہتے ہیں عربی زبان میں آقا کو، ماسٹر، مالک، اور یہ سب معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. رب یربی، جو تربیت دیتا ہے، جو بڑھاتا ہے، جو نشوونما دیتا ہے، جو پالتا ہے، جو ہر چیز کا خیال کرتا ہے، یہ سارے معنی کلمہ رب میں موجود ہیں. قرآن کریم میں 900 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ آیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر الرب یا رب بغیر کسی اضافے کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ورڈ نہ ہو، صرف الرب اگر کہتے ہیں یا رب کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. تربیت دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، سارے معنی اس میں موجود ہیں. اور عام طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا، آسمان و زمین کا، مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس طریقے سے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العالمین، عالمین سے مراد عالم کی جمع عالمین ہے، اور عالم کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم میں داخل ہیں. تو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا پروردگار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے جو چاہے تصرف کرتا ہے. زندگی موت کا مالک ہے، ان کے زندگی اور موت کی پلاننگ کرتا ہے، اور اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا ہے. وہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے، اور وہ اونچا کرتا ہے اور نیچا کرتا ہے، دیتا ہے اور منع کرتا ہے، عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے. جیسے چاہے اس کی مرضی کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق پوری کائنات کو چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں، اور ہر دن وہ ایک حالت میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر روکتا ہے تو دینے والا کوئی نہیں. اس کے حکم پر کوئی اس کو کینسل کرنے والا یا بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے آرڈر کو کوئی ریجیکٹ کرنے والا نہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. فرشتے اور جبریل امین اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور اسی کے پاس لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب کے لفظ کے ساتھ اپنی کئی جگہ تعریف کی ہے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خدا بناؤں جبکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عرش عظیم کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا پروردگار ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے پوچھا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو بھی ہے اس کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرتے ہو. پھر اس کے بعد اس نے فرعون نے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے قوم سے کہا ارے تم لوگ سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا خدا ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا ارے جو رسول تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مزید بتائی، فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اللہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جو بھی ہے اس کا پروردگار ہے اگر تم سمجھنے والے ہو. اس طریقے سے قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو قسم کی ہے. ربوبیت کا مطلب یعنی اس کی تدبیر، اس کا پیدا کرنا، پالنا، رزق دینا، سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، سب کچھ، زندگی اور موت دینا. ربوبیت دو قسم کی ہے. ایک تو عام لوگوں کے لیے، عام مخلوقات کے لیے، ساری مخلوقات، سارے انسان اسی کی تربیت میں پلتے ہیں، اسی کا رزق کھاتے ہیں. گرچہ بعض لوگ دوسروں کا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی سب کو دیتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب پر اس کا احسان ہے، سب اس کی نعمتوں میں پلتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی وجہ سے انبیاء کرام نے اپنی دعاؤں میں ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار. تو ایک تو ربوبیت جنرل سارے لوگوں کے لیے، مومن و کافر کے لیے، اور ایک دوسری ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی، اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت اس کے نیک لوگوں کے لیے ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، ان کو نماز کی توفیق دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو اس کا نیک راستہ دکھاتا ہے، ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. رب کا یہ جو لفظ ہے اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا غور کریں. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ رب کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اسی کا بادشاہ، اسی پر پورا قدرت رکھنے والا اور ان کی زندگیوں میں پورا تصرف اور حق رکھنے والا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، پوری دنیا اس کے قبضے قدرت میں ہے. جی ہاں، یہ قبضے قدرت اور اس کی توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، یہ مخلوقات میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. صرف کچھ لوگوں نے انکار کیا زبان سے، لیکن ان کے دل میں وہ چیز موجود ہے کیونکہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہمارا خدا پروردگار اللہ ہے.
اسی لیے انسان عاجزی کے وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اوپر آسمان کی طرف، بے کسی مجبوری کے موقع پر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی طرف. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ورنہ ان کے دل میں وہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں بتایا. اسی طریقے سے جو لوگ ایتھسٹ ہیں، ملحد قسم کے لوگ، کمیونسٹ جن کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خدا کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اپنے سے بن گئی، یا نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر نے بنایا. ارے نیچر کیا چیز ہے؟ نیچر کیا چیز ہے؟ نیچر ایک مخلوق ہے. سننے کی، سمجھنے کی، مزہ اور موسم، یہ ساری چیزیں اور جو بھی فطرت کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور خود سے کوئی چیز بن نہیں سکتی. تو یہ لوگ جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر کی طرف سے، یہ فطرت سے ہوا ہے، فطرت کرنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، فاطر ہے. تو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب نیچر سے ہوتا ہے، نیچر خود سے بنتا ہے، دنیا خود سے بنتی ہے اور خود سے ختم ہوتی ہے، لوگ خود سے پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جہالت اور بےخوفی ہے. کیونکہ کوئی آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کوئی بھی چیز بغیر اس کے پیدا کرنے والے یا بنانے والے کے ہو جائے. ضروری ہے کہ اللہ تعالی خالق، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے. تو زمانے کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ خود سے پیدا ہو گیا اور خود سے جو ہے یہ ساری چیزیں بن گئی، اس کے رد میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فطرت، انسان کے دل میں اس کی فطرت میں موجود ہے کہ ایک ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے. ایک عالم کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہا میں نے میرے پروردگار کو میرے پلاننگ کے فیل ہوتے ہوئے میں نے پہچان لیا. میں پوری پلاننگ کرتا ہوں، میری پلاننگ پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن ساری پلاننگیں دھری رہ جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، میں ناکام ہو جاتا ہوں. اور وہاں مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، ایک پروردگار ہے جس کی مرضی کے مطابق کام ہوتے ہیں اور کسی اور کی مرضی وہاں چلتی نہیں ہے. یہ کورونا وائرس، اس کورونا وائرس کے ذریعے انسان کی حقیقت، اس کی ٹیکنالوجی کی حقیقت، اس کے علم کی حقیقت معلوم ہو گئی. جی نومبر کے مہینے سے یہ بلا ہے، یہ وبا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج تک کہہ رہے ہیں کہ 1 سال لگے گا اس کی دوا کو پہچاننے کے لیے، اب تک اس کا علاج معلوم نہیں کیے ہیں. انسان عاجز ہو گیا، پوری دنیا عاجز ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس نامعلوم اور آنکھوں سے اوجھل، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، ایسی بیماری کو بھیج کر پوری دنیا کے گھٹنے ٹیک دیے. سپر پاور کیا کیا فخر کرنے والے، کیا تکبر کرنے والے، سب کے سب خاموش ہو گئے. لوگ جو ہے دھڑلے سے مر رہے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی موت ہو گئی، لیکن انسان تماشا بن کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے جس کی مرضی سے یہ کائنات پوری چل رہی ہے. یہاں کا پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کی مرضی سے گرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے وجود پر، رب کائنات کے وجود پر بہت ساری دلیلیں ہیں. کسی شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. ہر چیز میں ایک نشانی ہے
جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے خود سے پیدا ہو گئے، یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورہ طور کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن ان آیتوں کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی کائنات کا ذرہ بھی نہیں چل سکتا، زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس کی دلیل یہ کائنات جتنی دقت، باریکی اور جتنے بہترین انداز سے اللہ نے بنائی، رات وقت اور دن کا جو وقت پر آنا جانا، سورج اور چاند کا وقت پر آنا جانا، جی، اور ہر چیز کا اپنے اپنے وقت پر یہ کام کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ ان کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اتنی بے شمار نعمتیں جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ہمارے جسم میں جو مشینری اللہ نے بنائی ہے، اس میں غور کریں گے تو تعجب ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، کہ اتنا عظیم پروردگار، اتنی باریک اور اتنی ایسی چیزیں کہ ملینوں ہمارے پاس خلیے موجود ہیں جسم میں، اور انسان اس جسم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے لیے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو آتا كل شيء خلقه ثم هدى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش دی، اس کو زندگی دی، پھر اس کو ہدایت دی۔ ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر پرندے کو، ہر چرندے کو اس کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ ہدایت، ایک عام ہدایت، زندگی گزارنے کی ہدایت۔ آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو چونٹی ہے، ان کا جو سسٹم ہے کہ کیسے وہ اپنے گھر کو کئی کلومیٹر دور جانے کے باوجود ان چونٹیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے، اور معمولی دانہ اگر مل جائے ان کو، وہ دانہ لے کر وہ آتے ہیں اور اپنے گھر میں پہنچاتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک سسٹم ہے، پرندوں کا ایک سسٹم ہے، وہ ایک سسٹم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کہ ان جانوروں کو، کہ سبحان اللہ، یہ ہدایت کیسے وہ تربیت دیتے ہیں پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو، اور کیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، اور کیسے ان کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے شکار کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ مکڑی، سبحان اللہ، یہ مکڑی اس کا گھر کیسے جال بناتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی خالق بول سکتا ہے جو سارے مخلوقات کے گھروں کو جانتا ہے۔
جو بلوں کو جانتا ہے، سمندر کے اندر دریا میں جو گھریں موجود ہیں ان کے گھروں کو جانتا ہے، جنات اور انسانوں کے گھروں کو جانتا ہے، سارے مخلوقات کے گھروں سے واقف ہے، اس نے یہ کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ سب سے کمزور گھر یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے والا، کسی اور سے امید رکھنے والا، جی اس کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کے گھر کی مثال ہے۔ اور آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اس کا گھر جو ہے سب سے گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہر جانور کے بارے میں آپ دیکھیں ان کا جو سسٹم، یہ کس نے ان کو سکھایا؟ ہدایت کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی، اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنانے والا، یہ کائنات اتنا خوبصورت بنانے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ عالم طبیعیات یعنی ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے جو ایسے چیزوں کے بارے میں، نیچر چیزوں کے بارے میں بہت واقف ہے، جس کا نام ہے فرانک آلن۔ وہ کہتا ہے کہ زمین زندگی کے لیے مناسب جگہ ہے، اور زمین کی جتنی تصویریں یہاں موجود ہیں، زندگی کی جو شکلیں موجود ہیں، اور جتنے خوبصورت انداز سے، جتنا مرتب اور بالکل ارینج طریقے سے جیسے کیا گیا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ اچانک نہیں بنا ہے، ایسے ہی نہیں بنا ہے۔ کہتا ہے کہ کرۂ ارض جو زمین ہے، یہ فضا میں اس طریقے سے خود اپنے آپ سے جو گھوم رہا ہے، اور جس کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ سورج کے اطراف سال میں ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیزن اور موسم بدلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ نباتات بڑھتے ہیں، درخت اور پودے اگتے ہیں، اور زمین کے اطراف اللہ تعالیٰ نے کچھ گیس کے کچھ ایسے جو ہے غلاف اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے 500 میل کے دور تک اتنی ہی زمین کی حفاظت ہوتی ہے، اور آسمان سے جو شوٹنگ اسٹار آتے ہیں، اور جب اگر زمین کو پہنچ جائے تو پوری زمین کو خاکستر کر دے، پوری زمین کو خاک کر دے، اور اس سے بچاتے ہیں۔ یہ پورا سسٹم کسی طریقے سے بخار سے سمندر، ہوا سے جو ہے سمندر کے پانی جو ہے اوپر لے جاتا ہے، اور پھر اوپر سے پھر بادلوں کے ذریعے ان کو ہانکتا ہے، اور جہاں چاہے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اور کہیں سے زمین کو دوبارہ اگاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سسٹم اچانک نہیں ہو سکتا، نیچر یہ خود سے بن نہیں سکتا، اس کا ایک بنانے والا ہے، اس کا ایک پالنے والا ہے جو پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کفار قریش بھی مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کفار قریش سے کہ آسمان و زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اپنے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میت سے، مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ یہ لوگ کہیں گے اللہ، وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیے کہ کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج جو غیر مسلم ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے قائل ہیں کہ آسمان میں جو ہے وہی سب سے بڑا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب آسمان والا ہی سب کچھ دینے والا ہے تو اسی سے مانگو نا، اسی کی عبادت کرو نا، اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکو نا، اسی کے سامنے سجدہ کرو نا، کسی اور کے سامنے کیوں جا رہے ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جاؤ۔ تو یہاں توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونا، اس پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں لا خالق الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے رب کے حیثیت سے کیا کیا تقاضے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم جب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو ہم سے یہ رب کا یہ نام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کس بڑے حکمت کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ بڑی حکمت والا ہے، وہ بیکار کام نہیں کرتا ہے، ہر کام حکمت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ اللہ سب سے سچا بادشاہ برحق، وہ بیکار کام کرنے سے وہ بلند ہے، ایسا بیکار کام وہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جب اللہ کو ہم رب مانتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمیں دیا، وہی ہمیں پال رہا ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ڈرو۔ جی کون؟ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش تمہارے نازل کی اور اس کے ذریعے بہت سارے پھل نکالے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی اور کو تم شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا کرنے والا نہیں ہے جبکہ یہ خود پیدا ہوتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرنے والا جو پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں، رب کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ رب ہے ہمارا، تو اسی کی ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس رب کے معنی میں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جب رب ہے تو بالکل جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب کے سب رب کے معنی میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر رب کی حیثیت سے ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں کہ اسی کی مرضی کے مطابق سارا معاملہ چلتا ہے، زندگی کی ساری چیزیں اسی کے اشارے پر چلتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو مرضی ہے اسی کے مطابق اس کائنات میں پورا نظام چلے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی شریعت پر، نہ اس کی تقدیر پر، نہ اس کے کسی حکم پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے مقدر رکھا ہے اس سے ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہوا، رب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا اے اللہ ہم تیری شریعت سے پوری طریقے سے مطمئن ہیں، ہم تیری شریعت کے ہر چیز کو مانتے ہیں، تیرے قرآن اور تیرے حدیث کے ہر چیز کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم ذرا بھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے تیری کسی بھی باتوں پر، کسی بھی حکم پر ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تیری تقدیر پر ہے اللہ ہم مانتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم تیری تقدیر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ رب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا۔ اسی طریقے سے رب کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جاتا ہے، یہ ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
بالکل اسی طریقے سے لے جاتا ہے جیسی ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر راستہ بتاتی ہے۔ اگر بندہ اپنے رب پر پوری طریقے سے بھروسہ کرے اور اسی کی عبادت کرے اور اس کے حکم کے مطابق چلے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ساری کائنات کو چلانے والے، میرے سارے معاملات کو تو سنبھال لے، تو مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے مت کر، تو دیکھ لے اے اللہ ہمارے سارے معاملات کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں دینے والا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، اللہ جس سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی توقیر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے، ہمیشہ اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ رب ہے تو اسی پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا مکمل بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہرگز بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو دیتا ہے، سنوارتا ہے، اپنی ضرورتوں پر اپنی پورا کام آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے دلیلیں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، تیری پاکی ہے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین حق کو سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں میں ڈالے، وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کے لیے صبر کرنا ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اسماء حسنہ جاننے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔